جناب ترکھا صاحب، نظام صاحب، کوشک جی اور تمام میرے بزرگ پروفیسر اختر الواسع خیال صاحب اور میرے ساتھی اسد رضا صاحب اور تمام معززین، میرے بزرگ اردو کے یہاں بیٹھے ہیں جن سے ہم نے یہ سیکھا کہ الف کا رخ کس طرح کو ہونا چاہیے اور بے کی حیت کیسی ہونی چاہیے، وہ یہاں موجود ہیں۔ میں جس سرزمین سے آتا ہوں تو وہاں مصحفی سے لے کے اور اب تک جو ادب پروان چڑھا، جو شاعری ہوئی، وہاں کا ایک شعر میں آپ کو پہلے سنا دوں اور اس کے بعد میں اپنی بات کروں گا۔ امروہہ کے ایک شاعر سجاد حسین غمگین نے کہا تھا، یہ شعر میرے اس مضمون کی ترجمانی ہے کہ میں کروں رقص جنوں چا کے غریباں ہو کر، میں کروں رقص جنوں چا کے غریباں ہو کر، وہ اگر خوش ہے تو کچھ دیر تماشا ہی سہی۔ یہ سجاد حسین غمگین صاحب کا شعر۔ اب میں اپنی بات شروع کرتا ہوں، بہت طویل ہے لیکن اسے مختصر کر کے میں چند لمحوں میں اپنی بات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ فکر توسوی، بے باک قلم کا مزدور، مشہور مزاح نگار مشتاق یوسفی نے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ گندے برتنوں کے ڈھیر کو دیکھ کر گھبرا کر ایک خاتون بڑبڑائی کہ چراغ کا جن ہمیشہ مردوں کو ہی کیوں ملتا ہے، کاش میرے پاس بھی کوئی جن ہوتا تو میرا ہاتھ بھی بٹا دیتا۔ خاتون کی یہ معصوم خواہش سن کر ایک بہت بڑا جن ظاہر ہوا اور بولا، قوانین جنات کے مطابق ایک خاتون کو ایک ہی جن مل سکتا ہے، اور ہمارے ریکارڈ کے مطابق تمہاری شادی ہو چکی ہے اور تمہارا جن مل چکا ہے۔ ابھی تم نے اپنے جن کو سبزی منڈی بھیجا ہے، راستے میں ٹیلر سے تمہارا سوٹ لیتے ہوئے گھر کا سامان لائے گا اور یاد سے تمہارے لیے سر درد کی دوا بھی لازمی لائے گا، اور اس کے بعد اپنے کام کاج پر چلا جائے گا اور آتے آتے شام کو تمہارے لیے تمہاری پسند کی آئس کریم بھی لے کر آئے گا۔ تمہارا جن اگرچہ سست رفتار ہے، تھوڑا ٹائم زیادہ لیتا ہے، مگر چراغ والے جن سے زیادہ محنتی اور زیادہ کام والا ہے۔ ہم 100 جی کی اسپیڈ سے چلتے ہیں اور تمہارا جن ابھی 2 جی پہ ناچ رہا ہے۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی وہ ذلیل و خوار ہوگا، اور یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ مذکورہ بالا اقتباس میں مشتاق یوسفی نے جہاں خواتین کی ذہنی کشمکش اور مسائل کے ساتھ اطمینان بخش حل پیش کیا ہے، تو دوسری جانب فکر توسوی نے اپنی بیوی کی وفاداری کو بام عروج پر پہنچایا ہے۔ جنوری 1968 کے 20ویں صدی کے سال نامے میں شائع مضمون نے فکر نے لکھا ہے کہ فکر توسوی نے الیکشن لڑا۔ انہوں نے لکھا کہ تیسرے دن ہمارا انتخابی جلوس نکالا گیا، میرا انتخابی نشان مرغا تھا، اور ایک صاحب نے تجویز کیا کہ 101 مرغے خریدے جائیں اور ہر مرغے کو بائیسیکل پر بٹھا کر اس کا جلوس نکالا جائے۔ تجویز بہت اچھوتی تھی، لیکن کسی ستمگر نے مرغی خانے کے مالکوں کو اطلاع پہنچا دی تو مارکیٹ میں مرغوں کا نرخ 7 روپے سے 10 روپے ہو گیا۔ بیوی نے پیشکش کی کہ میرے طلائی زیور بیچ کر مرغے خرید لیجئے۔ میرا گلا بھرایا کہ قربانی کی یہ مثال تو انقلاب فرانس میں ہی ملتی ہے۔ انقلابی اسپرٹ کے تحت 101 مرغوں کا جلوس بڑے کر و فر سے نکلا، اور 101 بائسکلیں اور ان پر گدی نشین 101 مرغے اور انہیں سنبھالنے کے لیے 101 ورکر۔ اس جلوس پر مخالفوں نے پتھر اور حمایتیوں نے پھول برسائے۔ جلوس میں مرغ اور انسان دونوں شامل ہوئے۔ جلوس کے آگے کوکڑوں کا ایک ٹیپ ریکارڈر بار بار مسلسل بج رہا تھا، اور عوام نعرے لگا رہے تھے، جیتے گا بھائی جیتے گا، مرغے والا جیتے گا۔ اصل میں فکر توسوی نے جس طنز و مزاح کی تحریک کو پروان چڑھایا، اس میں سماج کے رستے ہوئے ناسوروں پر ضرب کاری لگائی ہے۔ کسی مفکر نے لکھا ہے کہ سب سے نزدیک سے آنے والی آوازوں میں سب سے قریب ترین آواز ضمیر کی ہوتی ہے، جو بہت کم لوگوں کو سنائی دیتی ہے۔ لیکن فکر نے اس آواز پر لبیک کہا اور ضمیر کی آواز کے ساتھ عوام الناس کے ضمیر کو بھی جھنجھوڑا۔ جب میں فکر پر تحقیق کا ارادہ کر رہا تھا، اس کے پس پردہ یہ عناصر بھی شامل تھے جس کی بنیاد فکر نے اپنی تحریروں سے میرے ذہن و دل کے نیاخانوں میں نقش کر دی تھی۔ کیونکہ من سے زیادہ اپجاؤ کوئی چیز نہیں، جگہ نہیں ہوتی، وہاں جو بھی بویا جاتا ہے ضرور
بڑھتا ضرور ہے، چاہے وچار ہو، نفرت ہو، پیار ہو۔ یہ خدا کا شکر ہے کہ میں فکریات کے پیار میں گرفتار ہو کر اور فکر نے ہی چھٹا دریا میں لکھا تھا کہ بعض دکھ بھی گونگے انسان کی طرح ہوتے ہیں، جو نہ بتائے جا سکتے ہیں نہ سمجھائے جا سکتے ہیں، بس چپ چاپ پالے جا سکتے ہیں۔ لیکن پھر توسوی نے تمام زمانے کے دکھوں کو محسوس کیا اور اپنے نوک قلم سے درد کی وہ عبارت لکھی جس کی رہتی دنیا تک فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ فکر توسوی ایک نام نہیں، ایک مکمل انجمن ہے۔ انہوں نے کسی کی نہ تو اندھی تقلید کی، نہ لکیر کے فقیر بنے، بلکہ اپنی راہ خود بنائی۔ انہوں نے پیاس کے چھلکے، چوپٹ راجہ، فکریات، ایسے کتنی کتابیں لکھی اور انہوں نے سماج کا بہترین آپریشن کیا۔ ہم ان کی تخلیق چھٹا دریا انہوں نے جس کو لکھ کر انہوں نے انسان اور انسانیت کو آئینہ دکھایا۔ ہندی میں بھی انہوں نے 8 کتابیں لکھیں۔ یہاں میں ایک مشہور مفکر تامس ہارڈی کی اپنی ایک ناول کا پیشین گوئی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ تامس ہارڈی نے لکھا تھا کہ زمانہ مستقبل کا پختہ فکر انسان جب اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالے گا تو مسکرانا بھول جائے گا۔ فکر زمانہ مستقبل کا ہی وہ قلمکار اور شاعر ہے جب انسان کی حماقتوں اور دیوتاؤں کی بلعجبیوں کا جائزہ لیتا ہے تو اس کے لبوں سے مسکراہٹ کافور ہو جاتی، کلیجے سے ہوک اٹھتی ہے اور مسکرانا بھول جاتا ہے، چہ جائے کہ قہقہ استہزاء بلند کر سکے، ایک دردناک احتجاج جس کی داماندگی پر رحیل کا دھوکہ نہیں ہو سکتا اور انسان اور دیوتاؤں کے مظالم کا شکوہ سنج ہے۔ اس کی نگاہ میں ان دونوں عناصر نے مل کر تاریک سیارے کو ظلم و استبداد کی آماجگاہ بنا دیا۔ فکر کی فنی عظمت اس وقت منتہائے عروج پر دکھائی دیتی ہے جب وہ موجودہ مادی تہذیب کے اس پہلو پر تازیانے لگاتا ہے جس پہ دور حاضر کی گردن فرط غرور سے تن جاتی ہے۔ فکر موجودہ تمدن کی پریکاری کا جنوں آمیز خونی رقص دیکھ کر مایوس ہو جاتا ہے اور مایوسی کے عالم میں چاہتا ہے کہ موجودہ تہذیب اس کے ماضی کی طرف لوٹ جائے۔ جب اس میں تہذیب جدید کی منزل تک نہ پہنچنے کے باوجود تہذیب عناصر پائے جاتے ہیں، فکر اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہوئے کہراتا ہے، چیختا ہے۔ مراجعات میں وہ رات کے وقت چلانے اور شیرخوار بچے کی طرح کہتا ہے، اے ساتھیو، اے آتش و آہن کے خداؤ، کچھ تو ہو الاؤ، کوئی شعلہ کوئی دیپک اس کوہرے کی سیلی ہوئی آنکھوں میں جلاؤ، ورنہ مجھے لے جاؤ انہی خواب گہوں میں، تو تھیں دل سے آہنگ جہاں وقت کی سانسیں۔ فکر اپنی شاعری میں بھی اپنے اسلوب بیان میں الفاظ کی جدت اور تازگی میں نئی تراکیب، تشبیہات، ندرت میں کمال رکھتے ہیں۔ کہیں انہوں نے براہ راست اس معاشرے کی نابرابری اور عدم مساوات کے نظام پر حملہ کیا ہے تو کہیں اپنی خامیوں کو بھی ظاہر کرنے کی بھرپور سعی کی ہے۔ فکر توسوی کی جائے پیدائش توسا کے بارے میں معلومات کے دیگر ماخذ اولیاء کرام کے تذکروں پر مشتمل کتاب، مثلاً خاتم سلیمانی، نافع سالکین، ملفوظات حضرت پیر صدر شاہ جلال پوری، مشاعر اسلام وغیرہ ہیں جن میں توسا کی تاریخ، وہاں کی علمی، تعلیمی، مذہبی سرگرمیوں سے متعلق معلومات ہوتی ہے۔ توسا جو کوہ سلیمان کے دامن میں واقع ہے، یہاں ایک مشہور مقبول خدا رسیدہ بزرگ صوفی منش حضرت سلیمان کا روضہ مبارک ہے۔ آپ کا تعلق سلسلہ خواجگان میں 35ویں نمبر پہ آتا ہے اور سلسلہ خواجگان کی 3 اور بزرگ ہستیاں جو آپ کے پاس گزری ہیں، جن میں خواجہ مخدوم اللہ بخش توسوی، حضرت خواجہ حافظ محمد حامد توسوی کے مزارات بھی یہی ہیں، اور خواجہ سید سلیمان توسوی کی شخصیت سارے توسے میں عزت و افتخار کا باعث ہے۔ اردو میں کالم نگار تو بہت گزرے ہیں اور آج بھی موجود ہیں جو اچھا پڑھ لکھ رہے ہیں، لیکن جو خصوصیات فکر کی کالم نگاری میں پائی جاتی ہے وہ کم لوگوں میں نظر آتی ہے۔ سب سے پہلا باقاعدہ کالم نگار منشی سجاد حسین کو تسلیم کرنا ہوگا۔ ان کا اخبار اودھ پنچ کالم نگاری کا نقطۂ آغاز ہے۔ اودھ پنچ نے جس ظرافت اور طنز کا آغاز کیا وہ منشی صاحب کی مرہون منت تھی۔ حالانکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اودھ پنچ کی ظرافت میں پھکڑ پن کا عنصر بہت کم تھا۔ سجاد حسین نے اپنے دور کے مختلف مسائل کو
اپنا نشانہ بنایا اور انہوں نے برطانوی دور استبداد کے خلاف بھی جم کر لکھا۔ خود فکر نے سجاد حسین کی تحریروں کا اعتراف ان الفاظ میں کیا ہے، کوٹ، ان تحریروں کا تاریخی رول یہی ہے کہ وہ معاشرے کو ایک نیا موڑ دے جاتی ہے۔ مزاحیہ لباس پہنا کر جس کی سڑان کی اطلاع دینا نیک و شوق ایڈیٹر منشی سجاد حسین کا مقصد حیات تھا۔ یہاں ہم فکر توسوی نے جو لغت سازی کر کے تشریح کی ہے، نئے نئے الفاظ کی جو تشریح کی ہے، اس میں چند الفاظ آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ انہوں نے لکھا، امیر وہ آدمی جو مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا بنا دے، اور اگر سونے کو ہاتھ لگائے تو خود مٹی ہو جائے۔ غریب خاک وطن کا جس کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ حکومت ایک ایسی مقبول طاقت جس کے جنازے کو کندھا دیتے وقت ہر آدمی خوشی کے آنسو بہاتا ہے۔ عورت غیر دانش مندی میں ہی جس کے فتح مضمر ہے، جو اپنی دانش مندی کی مدد سے جنگ کرتی ہے تو ہار جاتی ہے۔ مذہب اپنی عمر طویل کے بعد ظاہر میں جیے جاتا ہے، باطن میں مر چکا ہے۔ رات چوروں کا ریفیوجی کیمپ۔ ملاوٹ ایک ایسی بیوی جو آپ کی صرف خدمت کرتی ہے مگر عشق دوسروں سے کرتی ہے۔ دیگر لوگوں اور فکر کی ڈکشنری میں یہ فرق ہے، فکر نے روزمرہ مسائل سے متعلق لفظوں کا استعمال کیا، ان الفاظ سے ہر خاص و عام واقف ہے، جیسے کورم، جب سوائے ممبروں کے جنہیں تقریر کرنے کا قدرتی شوق باقی ہو سب اٹھ کر چلے جائیں۔ کورم ممبروں کی وہ تعداد ہے جو اقلیت ہونے کے باوجود اکثریت کے حق میں یا خلاف قانون پاس کرتی ہے۔ یہ فکر کا ہی امتیاز ہے کہ انہوں نے اپنے قلم کو غیر عوامی مسائل اور موضوعات سے آلودہ نہیں ہونے دیا، اور جیسا کہ انہوں نے ایک بار مظفر حنفی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے سوچا کہ عوام سے رابطہ رکھنا ہے اور عوام کے مسائل کو پیش کرنا ہے، انہوں نے اپنے قول کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہمیشہ عوام کے مسائل پر ہی اپنا قلم چلایا۔ انہوں نے روزانہ زندگی میں پیش آنے والے معاملات، مسائل، مشکلوں کو اپنے کالم کی زینت بنایا۔ تعلیم یافتہ نوجوانوں کی بے روزگاری، دودھ کی ملاوٹ، مکانوں کی قلت، نوجوان لڑکیوں کی غیر شادی شدہ رہنا، جہیز کی لعنت، بلیک مارکیٹ۔ لہٰذا یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ فکر ایک عوامی فنکار یا قلم کار تھے، اور یہ وصف، یہ امتیاز انہی کا تھا اور صرف انہی کا ہی رہے گا۔ انہوں نے عوامی زندگی سے ہٹ کر کچھ نہیں لکھا۔ فکر نے جس مشن کا آغاز نئے زمانہ جالندھر سے کیا تھا، اس نیک مشن کو انہوں نے زندگی کے آخری لمحات تک جاری رکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے اندر ایک مشنری جیسا جذبہ اور اسپرٹ تھی، اور اس جذبے کے خلوص نے ان کو صحافت کا مجاہد کا مقام عطا کیا، اگرچہ خود کو وہ قلم کا مزدور کہتے تھے، حالانکہ ان کو اس کے علاوہ بھی کئی اعزازات کا استحقاق حاصل رہا جو دنیا ادب کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا۔ ستم یہ بھی ہوا کہ فکر کے جانے کے بعد ہی موبائل اور قرآن ایجاد ہوئے، ورنہ سینکڑوں مضامین فکر کے قلم سے نکل کر ادب کی میراث بن جاتے، اور شاید یہ جملہ ضرور لکھتے کہ جب غلط پاس ورڈ سے موبائل نہیں کھل سکتا تو غلط اعمال سے جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا۔ میں صدی کے اس عظیم فنکار کو اپنا خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔